وہ لوگ جو منکر خدا ہیں اور وہ اکثر توحید پر دلائل طلب کرتے رہتے ہیں۔ آج میں تمام ملحدین کے لیے ایک حدیث لے کے آیا ہوں، اور اس حدیث میں جو دلیل بیان ہوئی ہیں، میں چاہوں گا آپ صاحبان علم جب اس معلومات کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور ایسے افراد تک پہنچائیں جو آیا دن اویس اقبال کی شکل میں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں نکال کے لے کے آتے ہیں۔ آج اویس اقبال ہو یا اویس اقبال کے علاوہ جو ملحدین ہیں، جو منکرین خدا ہیں، ان کے لیے کچھ دلائل، کچھ حقائق لے کے آیا ہوں، اور میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچائیں، کہ یہ معلومات جب ہم لوگوں کے پاس آ جائے گی تو اویس اقبال ہو یا اس جیسے جو بھی ہوں، وہ کچھ بھی اس باتوں کے آگے، ان دلائل کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آئیں، میں سب سے پہلے آپ کے لیے یہ پوری روایت پیش کروں گا لفظ با لفظ، تاکہ آپ اس معلومات سے آگے دیگر افراد تک فائدہ پہنچا سکے۔ ہم سے علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو القاسم علوی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن اسماعیل برمکی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حسین بن حسن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن ہاشم کمی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عباس بن عمر فقیمی نے بیان کیا، ہشام بن حکم سے اس حدیث زندیق کے بارے میں بیان کیا کہ جو ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تمہارا یہ کہنا کہ انہما اسنین، وہ دو ہیں، اس امر سے خالی نہیں کہ وہ دونوں قوی قدیم ہوں یا دونوں ضعیف ہوں، یا ان میں سے ایک قوی اور دوسرا ضعیف ہو۔ اگر وہ دونوں قوی ہیں تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو دفع کیوں نہیں کر دیتے اور تدبیر کے ذریعے ایک یکتا ہو جائے؟ اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں ان میں سے ایک قوی دوسرا ضعیف ہے، تو یہ ثابت ہوا کہ وہ واحد ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ دوسرے میں عجز ظاہر ہے۔ اور اگر تم نے یہ کہا کہ وہ دو ہیں، تو یہ بات بھی اس سے خالی نہیں کہ وہ دونوں ہر جہت سے ایک دوسرے سے متفق ہوں یا ہر جہت سے ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ بس جبکہ ہم تخلیق کا نظم و ضبط، جہازوں اور کشتیوں کا چلنا، گردش لیل و نہار اور سورج اور چاند کی گردش کو دیکھتے ہیں، تو امر اور تدبیر کی صحت و اتحاد امر اس پر دلالت کرتے ہیں کہ مدبر ایک ہے۔ پھر یہ کہ اگر تم نے دو ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو تمہارے اوپر لازم آئے گا کہ ان دونوں کے درمیان کشادگی ضرور ہو، تاکہ وہ دور ہو جائیں، تو پھر یہ کشادگی ان کے دونوں کے درمیان تیسری ہو جائے گی، جو ان دونوں کے ساتھ قدیم ہوگی۔ تو تمہارے اوپر لازم آئے گا کہ انہوں تین کہو۔ پھر اگر تم نے تین ہونے کا دعویٰ کیا تو تم پر وہی لازم رہے گا جو ہم نے دو ہونے کے بارے میں کہا، یہاں تک کہ ان تینوں کے درمیان دو کشادگیاں ہو جائیں گی تو یہ پانچ ہو جائیں گے۔ پھر تعداد کی انتہا ہوگی کہ کثرت میں انتہا نہ ہوگی۔ ہشام نے کہا کہ زندیق، دہریہ یا مجوسی نے سوال کیا کہ اس پر دلیل کیا ہے؟ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان افعال کا وجود ہے جو اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ کسی ثانیہ نے ان کو بنایا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب تمہاری نظر ایک عالی شان عمارت پر پڑتی ہے تو تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا تعمیر کرنے والا ہے، اگرچہ تم نے اس کو نہیں دیکھا اور نہ مشاہدہ کیا۔ اس زندیق نے سوال کیا کیا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دوسری تمام اشیاء کے برخلاف ایک شے ہے۔ تم میرے قول کی طرف رجوع کرو۔ وہ شے ہے معنی کے لحاظ سے اسبات کے لیے
اور یہ کہ وہ شے ہے، شے ہونے کی حقیقت کے ساتھ اس کے علاوہ نہ وہ جسم ہے اور نہ صورت، اور نہ اس کا احساس کیا جا سکتا ہے، نہ تلاش کیا جا سکتا ہے، اور نہ حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کیا جا سکتا ہے۔ عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، اور نہ مدت ہائے دراز اس میں نقص پیدا کر سکتی ہیں، اور نہ زمانہ اس کو متغیر کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ سمیع بصیر ہے۔ آپ نے فرمایا وہ سمیع بصیر ہے، وہ بغیر عضو کے سمیع ہے، وہ بغیر کسی آلہ کے بصیر ہے، بلکہ وہ بذات خود سنتا اور بذات خود دیکھتا ہے۔ میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ وہ بذات خود سنتا ہے اور خود اپنے نفس سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ شے ہے اور نفس دوسری شے ہے، لیکن میری مراد میرے نفس سے ہے، جبکہ میں جواب دے ہوں اور تمہارے سمجھانے کے لیے جبکہ میں سوال کرنے والا ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے کل کے ساتھ سنتا ہے، نہ اس کی کل کا کوئی جز ہے، مگر میں نے تمہارے سمجھانے کے لیے اور اپنی طرف سے تعبیر کرنے کا ارادہ کیا، اور اس بارے میں میری باز گشت اس لیے ہوئی کہ وہ بغیر ذات کے اختلاف اور نہ معنی کے اختلاف سے سمیع بصیر عالم خبیر ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا پھر وہ کیا ہے؟ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رب ہے، وہ معبود ہے، اور وہ اللہ ہے، اور میرا اللہ کہنا الف لام اور ہا کا اثبات نہیں ہے، لیکن میں اپنے قول کے معنی کی طرف پلٹتا ہوں۔ وہ شے ہے، اشیاء کا خالق و صانع ہے، اس پر یہ حروف واقع ہوئے، اور یہی وہ معنی ہے جس کو میں اللہ، رحمان، رحیم اور عزیز کا نام دیتا ہوں، اور اس ہی کے مشابہ اس کے ناموں سے، اور وہی عز و جل محبود ہے۔ سائل کہنے لگا کہ ہم اس کو موہوم نہیں پاتے بلکہ مخلوق پاتے ہیں۔ ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ممکن ہوتا جیسا کہ تم کہتے ہو تو توحید ہم سے بلند و بالا ہوئی، اس لیے کہ ہم غیر موہوم کے اعتقاد رکھنے پر مکلف نہیں ہیں، لیکن ہمارا یہ کہنا کہ ہر موہوم کا حواس سے ادراک کیا جا سکتا ہے، پس جس کو حواس پالے اس کو تمثیل کے طور پر پیش کر دیں، وہ تو مخلوق ہے، اور صانع اشیاء کے اسبات کے لیے دو مذموم جہتوں سے خارج ہونا ضروری ہے۔ ایک جہت نفی ہے، جبکہ نفی ہو تو وہ ابطال اور عدم ہے، اور دوسری جہت تشبیہ ہے، جبکہ مخلوق کی صفت سے تشبیہ ہو جو ظاہر ہے، مرکب ہے اور مجموع ہے۔ پس اسبات ثانیہ سے مصنوع اشیاء کے وجود کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، اور اشیاء مصنوع کا اس کی طرف حالت استقرار میں متوجہ ہونے سے ثابت ہوا کہ وہ سب اشیاء مصنوع ہیں، اور ان کا ثانیہ ان کا غیر ہے اور ان جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ ان کی مثل ہوتا تو وہ ظاہری طور پر ترکیب و تالیف اور ان چیزوں میں جو ان کے نوپید ہونے میں جاری ہوتے ہیں بعد اس کے کہ وہ نہیں ہوں گے، اور چھوٹے سے بڑے ہونے میں، سیاہی سے سفیدی اور قوت سے ضعیف تک منتقل ہونے میں ان کے مشابہ ہوتا، موجودہ حالات میں ان کی تشریح برائے اسبات و وجود کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناظرین کرام، یہ بہت طویل حدیث ہے، انشاءاللہ اس کا باقی حصہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ اس سے لطف لیں گے کہ اس کے اندر کتنی تفصیل سے امام علیہ السلام نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ثانیہ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، اور خالق اللہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس خالق میں وہ ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے، اگر دو ہوں تو امام علیہ السلام نے کیا کیا دلائل پیش کیے کہ جو ناممکن ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔